وزیراعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی نے کہا ہے کہ پاکستان ہر وقت اور ہر صورت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، ضرورت پڑی تو سعودی عرب کی ہر حال میں مدد کریں گے۔ بین الاقوامی جریدے سے گفتگو میں ترجمان وزیراعظم مشرف زیدی کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی سوال ہی نہیں، ہم ہر وقت اور ہر صورت سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکورٹی تعاون کوئی نئی بات نہیں، دونوں ممالک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے دفاعی مفادات کا خیال رکھتے آئے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو کی ہے۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران نے رواں سال امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران نے امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی وزیر کھیل احمد دنیا مالی نے اعلان کیا ہے کہ ایران ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی جانب سے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کے بعد ہم امریکہ میں ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتے۔ ایران کے جوہری پروگرام اور حالیہ امریکی و اسرائیلی حملوں کے جواز پر عالمی سطح پر نئی بحث چھڑ گئی۔ متعدد ایٹمی ماہرین نے امریکی دعووں پر سوالات اٹھا دیے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تہران ریسرچ ری ایکٹر کو ایران پر حملوں کی ایک اہم وجہ قرار دیا تھا، تاہم عالمی جوہری ماہرین اس دعوے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ عالمی جوہری ماہرین کے مطابق یہ ری ایکٹر تقریباً 60 برس پرانا ہے اور اسے 1967 میں امریکہ نے خود ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت ایران کو فراہم کیا تھا۔ اسپین کی حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، جس کی تصدیق بدھ کو شائع ہونے والے سرکاری گزٹ میں کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسپین کی وزارت خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ تل ابیب میں اسپین کا سفارت خانہ اب ناظم الامور کی سربراہی میں کام کرے گا۔ اسپین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات 1986 میں قائم کیے تھے، تاہم دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسپین نے غزہ جنگ سمیت ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث بحر احمر کے راستے تیل لینا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق PNSC کا جہاز سعودیہ کی پورٹ پر پہنچ گیا، جہاں جہاز پاکستان کے لیے 73,000 ٹن خام تیل کے ساتھ کل کراچی کے لیے روانہ ہوگا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق PNSC کا ایک اور جہاز شالامار وار زون سے تیل لادنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 3700 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ایک تولہ سونے کی قیمت 3700 روپے بڑھ کر 5,43,262 روپے ہو گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کا بتانا ہے کہ 10 گرام سونا 3,172 روپے اضافے سے 4,65,759 روپے کا ہو گیا ہے۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل HI TV کو سبسکرائب کریں۔